زیارات مولا کا روزہ ہمارا ڈیسٹینیشن ہے. 24 گھنٹے دعا کرو. بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا کہ ہم کہیں مریں جائیں مولا کے پاس. کہیں مریں کہیں جائیں کر نجف اشرف یا کربلا. کل بات نجف اشرف کی تھی, اسی کو میں کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ کہ نجف اشرف کی ہسٹری میں مولا کو دفن کرنے کے بعد اس کو بالکل چھپا دیا گیا تھا. کسی کو نہیں معلوم تھا کہ مولا کا سوائے خاندان اہل بیت کے, خاندان اہل بیت کو چھوڑ کے صرف چند ایسے مومنین تھے جن کو پتا تھا کہ مولا یہاں دفن ہے. آپ کی خبر مبارک یہ ہے. جس طرح آج تک شہزادی کونین کی ریئل لہت کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم. بیوی کے لیے لہت کہاں ہے کسی کو نہیں. معصومین کی آپ بات مت کریں, خاندان اہل بیت کی ایک عام بات کر رہا ہوں. 3 جگہ بتائی جاتی ہے. مدینہ منورہ میں ہی جنت البقیع ایک ہے اور ریاض الجنہ ایک ہے. ریاض الجنہ وہ جگہ جو اللہ کے رسول کے منبر سے قبر رسول کا وہ جو پارٹ ہے اس کو ریاض الجنہ بولتے ہیں. وہ جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. شیعہ سنی ساری کتابوں میں. اسی لیے اب اگر آپ وہاں جائیں اور دیکھیں تو اس جگہ کا کارپٹ بھی کا کلر بھی الگ, اور وہاں 2 رکعت نماز کا 2 لاکھ رکعت کا ثواب ہے. 2 لاکھ رکعت کا. انہیں آپ جنت کے اندر نماز پڑھیں. یہ تو بیچ میں بیوی کا آ گیا, میں صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. اور ایک روایت سے بیوی کا جو حجرہ ہے, اگر آپ باب قبلہ سے باب جبرائیل سے انٹر ہو, باب جبرائیل سے جنت البقیع سے اگر مسجد نبوی آئیں تو باب جبرائیل جو سامنے کا دروازہ جہاں سے جناب جبرائیل انٹر ہوتے تھے مسجد میں سرکار کے پاس جانے کے لیے, وہ جو حصہ ہے آپ جیسے ہی انٹر ہوتے فیو سٹیپس کے بعد لیفٹ سائڈ پہ پورا پیسیج ہے. یہ بیوی کا گھر تھا. اور سامنے ایک میٹل کا دروازہ ہے. آج ایک میٹل کا دروازہ ہے, وہاں پہ ایک شرطہ کھڑا رہتا ہے. وہ بیوی کا دروازہ تھا جو جلایا گیا تھا. ایک روایت یہ ہے کہ بیوی کو مولا نے اپنے ہی انہی کے حجرے میں دفن کر دیا. جیسے اللہ کے رسول کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول کو باہر نہیں لے کر گئے, اپنے ہی حجرے میں دفن کیا گیا. تو آج تک کسی کو شہزادی کونین کی لہت کا پتہ نہیں. اسی لیے حکم ہے کہ تینوں جگہ جا کے زیارت پڑھو. مسجد نبوی میں بھی زیارت پڑھو, جنت البقیع میں بھی زیارت پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو چھپایا گیا تھا. دشمنی, اتنی دشمنی تھی ان ظالموں کی, اتنا ان کو بغض تھا معصومین سے, جس کی وجہ سے مولا, میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس لیے کہ ابھی مدینہ میں انٹر نہیں ہوا, تو یہ سب کی لہت کو چھپایا گیا. آج تک شہزادیہ کونین کی شہادت کی تاریخ برابر ہمارے پاس ہے. اب دعا کرو کہ فرزند زہرا آ جائے تو سب پتہ چل جائے. اللہ میرے مولا کے ظہور میں تعجیل کروا. تو یہ جو سارا ظلم ہوا, یہ ساری چھپی ہوئی چیزیں ہیں, سرکار آنے کے بعد ہر چیز اوپن ہو جائیں گی. تو مولا کا روزہ بھی, مولا کی لہت بھی نجف اشرف میں یہ کنفرم ہے. مولا کے لیے بھی کئی روایتیں ہیں, لیکن ہمارے سارے علماء کہتے ہیں کہ نجف اشرف, اس میں کوئی شک نہیں ہے. 200% مولا نجف اشرف میں دفن ہے. لیکن آپ کی لہت کو چھپا دیا گیا تھا. کب تک چھپایا؟ بنی عباس کا زمانہ آ گیا تھا. پورے بنی امیہ کے پیریڈ میں سوائے خاندان اہل بیت کے کسی کو نہیں معلوم تھا. لیکن جب بنی عباس کا پیریڈ آیا, بنی عباس میں بھی جب ہارون رشید ظالم کا پیریڈ آیا, ہارون رشید کا پیریڈ 7ویں امام کا پیریڈ ہے, 7ویں امام کا قاتل ہے وہ. تو ہارون رشید, میں آپ کو صرف ہسٹری بتا رہا کہ آپ کو معلوم ہونا کہ جب آپ زیارت پہ جائیں تو جس کی زیارت پہ جا رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے. ہم بغیر ہسٹری کے جا کے زیارت کر کے آ رہے. آپ اب جب جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کو زیارت میں مزہ بھی آئے گا. تو ہارون کے زمانے میں, ظالم ہارون کے زمانے میں وہ مشہور واقعہ ہوا, بہت شارٹ کر کے پیش کر رہا 2 یا 3 منٹ میں. ہارون ظالم شکار بہت کرتا تھا. یہ سارے ظالمین شکار کرتے تھے. اور اس زمانے میں جو شکار تھا وہاں کے اس ایریا کا ہرن ہوتی تھی اور یا مختلف کوئی جانور ہوتے تھے. ہارون شکار پہ نکلا, اس کو نہیں معلوم کہ نجف اشرف میں مولا کا روزہ ہے. شکار پہ گیا اور اس کو ایک ہرن بہت پسند آئی. اس نے اپنے گھوڑے کو اس ہرن کے پیچھے ڈالا اور وہ دوڑتے 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 جا کے ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئی. پلیز غور سے سننا. ایک ٹیلا سمجھتے, ایک چھوٹا سا مٹی کا ایک راک جس کو آپ بولیں, وہاں جا کے بیٹھ گئی. ہارون جس گھوڑے پہ تھا, اور روایت کے جملے کہ 200 یا 300 میٹر کے پیچھے رک گیا اس کا گھوڑا, آگے نہیں بڑھ رہا تھا. اس نے بہت ٹرائی کیا, بہت کوشش کی, گھوڑوں جانوروں کو بدلا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس کے بعد
اس نے اپنے کتوں کو چھوڑا، جنگلی کتوں کو چھوڑا کہ جا کے وہ ہرن کو پکڑو. کتے بھی ایک سٹیج پہ جا کے رک گئے، کوئی جانور آگے نہیں بڑھا. تو اب اس نے اس بستی کے لوگوں کو بلایا، تو کچھ بزرگ آئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ خبر علی ابن ابی طالب ہے. آپ نے پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اب اصل پوائنٹ سنو. ہرن کو کتنا یقین تھا کہ میں بیٹھ جاؤں گی تو بچ جاؤں گی. یہ پوائنٹ، یہ سیکھنا، یہ یقین، کم از کم جانور کا وہ یقین ہمارے پاس آ جائے. آپ کیا سن رہے؟ کتنا یقین ہے جانور میں، انسان میں فرق کس کا ہے؟ عقل کا. ہم کو اللہ نے عقل دی، جانور کے پاس عقل نہیں. اسی لیے ان سے سوال نہیں. جانور اگر مر جائے تو جانور سے کوئی سوال نہیں، ہم سے سوال. اب دیکھو کتنا یقین ہے اس کو کہ میں یہاں ہوں گی ان کی پناہ میں تو میں بچ جاؤں گی. ارے کیا جانور بچ سکتا؟ ہم نہیں بچ سکتے. اتنا یقین رکھو علی کے اوپر کہ روٹی توڑ رہے تو ان کے صدقے میں، سانس لے رہے تو علی کے صدقے. یہ یقین کو پیدا کرو مولا کے ساتھ پہ. صرف زبان سے مت بولو یا علی یا علی، بلکہ تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ بولنا. تو نجف اشرف اس وقت بالکل ایک بیابان جنگل تھا. آہستہ آہستہ شیخ بہائی کے زمانے میں یہ روزہ بنا، یا اس سے کچھ پہلے. شیخ بہائی دفن گئے. اللہ ہم کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب کرے. اگر ہم مشہد مقدس کی زیارت کو جائے تو بالکل مولا کے ذریعے مبارک سے بہت ہی قریب اندر، وہ صحن کے اندر ہی شیخ بہائی کی مزار ہے. آپ جب گزرتے اس کے اوپر سے آپ دیکھتے کہ لوگ وہاں پہ فاتحہ پڑھتے ہوں. جب جانا تو ان کے پڑھنا. یہ بہت بڑا اپنے دور کا مرجع تھا، بہت بڑا مرجع. انہوں نے ان کے زمانے میں مولا کا روزہ، لیکن مولا کا روزہ اتنا شاندار تو اب بنا، پہلے اتنا شاندار نہیں. اور اب میں بات کر رہا تھا کل کہ ایک مینارے کے نیچے علامہ ہلی ہے اور ایک مینارے کے نیچے مقدس اردبیلی ہے. ان کو مولا نے اتنا قریب جگہ کیوں دیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اتنے قریب آ گئے. 600 ایئرس کے بعد ایک آئے، 1000 ایئرس کے بعد ایک آئے. ان میں خاصیت کیا تھی؟ کیا خصوصیت تھی کہ مولا نے اپنے پاس بلا کے رکھ لیا؟ ہمارے پاس یہ خواہش پیدا، آپ ٹورنٹو میں رہے تو گھبراؤ مت کہ میں اتنی دور ہوں. مولا کو بلانا ہے کبھی بھی بلا لیتے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. صرف آپ کو کام کرنا ہے امام کے لیے. میں یوتھ کو بول رہا ہوں، اگر تم کام کرو گے، if you work for امام، تو پھر تم کو یہ اسٹیٹس ملے گا. علامہ ہلی نے کیا کام کیا؟ یہ پورا خاندان ہلی کا، میرے پورے عشرے ہے محسنان اسلام کے اوپر. 88 ہمارے علماء گزرے. کب سے؟ 1250، 250 ہجری سے، 250 ہجری نہیں 260 ہجری سے جب اسمالر اوکلٹیشن شروع ہوا، غیبت صغرا، 260 ہجری سے آج تک یہ 88 ایسی پرسنالٹیز ہے شیعت کی. یہ وہ پیریڈ ہے جو امام غیبت میں چلا گیا. ان لوگوں نے فانوس بن کر چراغ محمدی کی حفاظت کر لی. امام نہیں ہے یہ پیریڈ میں، دوسرے پیریڈ میں امام ہے، ان کی سرپرستی ہے، لیکن آج میرا مولا پردے میں. تو ان کے ایبسنس میں انہوں نے کام کیا. تو کام کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولا نے ان کو وہ عطا کیا کہ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر آج وہ لوگ اس مقام کے اوپر. دیکھیے یہ لوگ کوئی دولت مند پیسے والا ملینر بلینر نہیں تھا، کوئی پیسے والا نہیں تھا. اگر تھا بھی تو حلال پیسہ تھا. ایک چیز ذہن میں رکھو کہ پیسہ تمہارے نام کو باقی نہیں رکھے گی. اگر تم یہ سمجھ رہے کہ میں ٹورنٹو میں بلینر ہوں، سو واٹ، ہوں گے ملینر. جب تک تمہاری سانس ہے وہ پیسہ تمہارا ہے. ایک دفعہ سانس نکل گئی کوئی اور انجوائے کرے گا، اس پہ حساب تم دو گے جا کے. تو پیسہ کسی کے نام کو باقی نہیں رکھتا، ان سے وابستگی نام کو باقی رکھتا. اگر تم ان سے اٹیچ ہو، ان سے وابستگی ہے تمہارے ساتھ، ان سے تم ملحق ہو، تو جب تمہارا نام باقی ہے. میں تو پوری ہسٹری پر بتا دوں آپ کو کہ یہ 1200 سال میں کیسے کیسے گزر گئے. تو اب نجف اشرف میں علامہ ہلی کو سب سے قریب جگہ ملی. اور ایک بات بتاؤں، مولا کے پاس ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. علی کے پاس سلمان جیسی ہستی تھی، میسم
ابو ذر جیسی، اور جتنے مولا کے چاہنے والے، مولا کے زمان، ایک ایک جملہ غور سے سنو، جتنے امام علی کے کلوز کمپینینز تھے اس وقت، سلمان ہے، ابو ذر ہے، میثم ہے، مقداد ہے، عمار یاسر ہے، جو بالکل مولا کو گھیرے ہوئے، جس پہ مولا فخر کر رہا کہ میرے ایسے میرے چلے، یہ لوگ سب دور ہیں۔ مولا نے ان لوگوں کو جگہ نہیں دی۔ سلمان مدائن میں، ابو ذر ربضہ میں، سعودیہ میں، مکے کے پاس جو ربضہ ہے، میثم کوفے میں، کمیل ہے لیکن روضے کے قریب نہیں ہے، دور ہے، عمار سیریا میں۔ جو مولا کے دور کے شیعہ کلوز جو امام علی کے تھے، خدا قسم کا مقام کم نہیں ہے، یہ لوگ جہاں ہیں اس زمین فخر کر رہی کہ میرے درمیان میں سلمان ہیں۔ یہ روایت کے جملے ہیں کہ اگر صحیح علی والا جب آ کے دفن ہوتا ہے نا، جب صحیح امام کا چاہنے والا عورت ہو مرد ہو، جب صحیح آ کے دفن ہوتا ہے تو وہ زمین دوسری زمین پہ فخر کرتی ہے کہ میرے دامن میں وہ آیا جس کے دل میں ولایت علی ہے۔ تو مولا کے جتنے قریب ہے، آپ کے سامنے میں نے نام لیے جو سب کو رٹے ہوئے نام ہیں، یہ سارے کے سارے دور ہیں۔ مدائن میں سلمان، ابو ذر ربضہ میں جو کلوز تھے مولا کے، سب دور ہیں۔ ہلی کب کی؟ میں بار بار آپ کو یہ بتانا چاہ رہا کہ یہ احساس ہو، آپ کو یہ فیلنگز پیدا ہو کہ ہلی کو علی نے یہ عطا کیوں کیا، ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے ٹوورڈ شیعائزم۔ 600 ایئرس کے بعد 40 ہجری میں مولا کی شہادت ہے، یہ 600 صدی کے ہلی کا پورا خاندان، میں پورا خمسہ پڑھوں علامہ ہلی کے اوپر، 5 مجلس۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن 5 مجلسیں صرف ہلی پہ پڑھوں جن کا کنٹریبیوشن ہے، ایسا کنٹریبیوشن ٹوورڈ شیعائزم کہ آپ تصور نہیں کرنا۔ اور اتنا پائس، اتنا کلین، ایسا مقدس انسان کہ جو زبان سے بولتا تھا وہ ہوتا تھا۔ دوستو آسان بات نہیں ہے، اتنا مقدس، اتنا جینیس، ہلی کے اتنا جینیس اب اس دور میں کوئی نہیں تھا، اتنا جینیس۔ مشہور ترین واقعہ ان کا کہ ہلی علامہ ہلی 6 یا 7 سال کے تھے، 6 یا 7 ایئرس اولڈ بوائے۔ اچھا، ان کا پورا خاندان مجتہدین کا خاندان ہے، 13 مجتہد ایک وقت میں علامہ ہلی کی فیملی میں تھے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر اللہ کسی سے ناراض ہوتا تو علم کو اٹھا لیتا، پھر اس کے بعد علم نہیں آتا۔ 13 مجتہد، ہم آج ایک مجتہد کو برداشت نہیں کر رہے، 13 مجتہدین، ایک، ان کی ماں مجتہدہ، ان کی خالہ مجتہدہ، ان کی بہن مجتہدہ، یہ مجتہد، ان کے ماموں مجتہد، ان کے بھائی مجتہد، ان کے والد مجتہد، 13 مجتہدین کا خاندان تھا۔ ان کی ماں، ان کی بہنیں مجتہدہ تھی، لیکن عورت کی تخلید نہیں ہوتی، یہ یاد رکھو۔ مجتہدہ تھی، علم تو عورت جتنا چاہے حاصل کرے، تخلید نہیں ہو سکتی۔ تو 13 مجتہدین ان کے خاندان، ان کی صرف انٹیلیجنسی سنو، میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو تو معلوم ہے، 2 منٹ کا واقعہ کہ ذہین کتنا آدمی تھا۔ اس لیے کہ اس سٹیج پہ پہنچنے کے لیے ذہانت آنا لازم ہے، نہیں اگر ذہین نہیں ہے تو علی کے قریب جا سکتا؟ ڈم لوگ کبھی بھی نہیں جاتے، جو اپنے بارے میں سوچتے ہیں نا، می اینڈ مائی فیملی، وہ یہیں رہ جائیں گے۔ مائی لائف مائی فیملی یہ ذہن سے نکالو، یہ مائی لائف مائی فیملی نہیں ہے، یہاں کا سلوگن ہے، یہ اسلام کا سلوگن نہیں۔ یہ آج بیماری ہے نا، ایک ڈیزیز کینسر کی طرح ہے نا، کہ مائی لائف، واٹ یو مین یور لائف؟ اللہ نے صرف تم کو دی ہے زندگی، اللہ نے زندگی ایک امانت ہے تمہارے پاس، تم کو کرنا ہے کچھ، صرف اپنے لیے زندہ نہیں رہنا ہے۔ تو بہرحال علامہ ہلی کی ذہانت اتنی کہ یہ شاگرد ہیں ان کے سگے ماموں کے، جو اپنے دور کا ایک عظیم عالم تھا، وہ ان کو کلاسز لیتے تھے۔ ان کی 6-7 سال کا بچہ، 6-7 ایئرس اولڈ، بیٹھ کے پڑھ رہے، بچے ایج ہے، شرارت کی، ماموں کو غصہ آیا، ایک لگانے کی کوشش کی، یہ اٹھ کے بھاگے تو اور غصہ آ گیا کہ میرا اسٹوڈنٹ مجھے بھگا رہا۔ آگے بڑھے، وہ بڑے تھے، ہاتھ وہاں تک پہنچا ان کے گریبان تک۔ انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی جس پہ سجدہ واجب ہے۔ ان پہ سجدہ اس لیے واجب نہیں ہے کہ یہ نابالغ ہیں۔ ذہانت دیکھو، ماموں سجدے میں چلا گیا، یہ آگے بڑھ گئے، اور غصہ آیا کہ
کہ میرا شاگرد مجھے بتا رہا، پھر ہاتھ ڈالنے کی کوشش، پھر وہ اسی کی تلاوت، تیسری مرتبہ مسکرا کے گلے سے لگا گیا کہ بیٹا ہو ذہین ہو تو ایسا ہو۔ کیوں ذہین ہو؟ تو آپ سوچو 6,500 آیتیں ہیں قرآن میں، انہوں نے اس آیت کو پک کیا جس پہ سجدہ واجب ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، واقعہ سنا ہوا اس لیے آپ بہت ایزی لے رہے ہیں، لیکن اس کی امپورٹنس دیکھو کہ کتنے آیتوں کو چھوڑا انہوں نے۔ 7 سال کے بچے نے ذہن میں آیا کہ اب یہ آیت سے ہی بچ سکتا، تو پتا چلا کہ آیتوں سے ہی بچتا، یا یہ آیت ہو یا وہ آیت۔ پوری دنیا اس وقت ان کو مانتی تھی، ان کی بڑی خواہش تھی کہ امام سے ملاقات کریں۔ علامہ ہلی کی ایک تمنا تھی، ایک آرزو تھی کہ میری امام سے ملاقات ہو۔ اچھا یہ کیا کرتے تھے؟ جب بھی کوئی مسئلہ الجھتا تھا مولا کے روضے میں چلے آتے تھے، ہلے سے آتے تھے امام سے ملاقات، اس لیے کہ میرے اوپر پریشر ہوا کہ یہ واقعہ ضرور پڑھو، یہ بھی 2-3 منٹ کا، کہ ایک معرفت پیدا ہو ملاقات کے لیے۔ تو ایک مسئلے میں یہ الجھے ہوئے تھے، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا۔ تو ایک ہمارے پاس روایت ہے کہ اگر آپ 40 شب جمعہ 40 تھرسڈے نائٹ کربلا مولا جا کے مولا حسین کی زیارت وارثہ پڑھو تو امام سے ملاقات ہوتی، یہ ایک نظر ہے۔ لیکن ہم 40 کا مطلب 8-9 مہینے کی بات ہے، نہیں رہ سکتے نا۔ آپ اس امام بارگاہ کو، کوئی بھی امام بارگاہ کو اس نیت کے ساتھ اگر ملنا چاہ رہے، میں نے بہت بڑا جملہ بولا، اگر آپ ملنا چاہ رہے تو یہ عمل کر کے دیکھو۔ ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن ہمارے پاس وہ خواہش ہونا، وہ آرزو ہونا، وہ تڑپ ہونا، وہ کرب ہونا، وہ بے چینی ہونا کہ میں امام سے ملوں۔ ٹرائی کر کے دیکھو، آپ امام بارگاہ ہو ہر تھرسڈے آ کے زیارت امام حسین اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ مولا میں تو کربلا نہیں آ سکتا، ایسا آپ ملاقات کرائیں، اپنی زیارت کریں، آپ کو زیارت ہو۔ یہ کئی واقعات میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ یہ بولنے کے بعد لوگوں نے ٹرائی کیا امام بارگاہ میں ڈیفرنٹ پلیسز ان دا ورلڈ میں، اور ان کو زیارت ہوئی۔ لیکن میں کیا بول رہا کہ تڑپ ہونا، ایک کرب ہونا، بے چینی ہونا کہ مجھے ملنا ہے ملنا ہے ملنا ہے، تو امام ملتا۔ آپ اگر بیٹھ کے ریلیکس ہو کے بولے کہ مولا آپ آ کے ملیے تو امام نہیں ملے گا۔ امام کے لیے کچھ کرو گے تو ملے گا، ٹرائی کرو گے تو ملے گا۔ اللہ رازق ہے، اس سے بڑا رازق، اللہ سے بڑا کوئی رازق ہے ہی نہیں۔ بولو تو رازق ہے نا، میں گھر میں بیٹھتا ہوں روٹی دے، وہ چاہے تو دے سکتا، قادر مطلق ہے، لیکن بولتا کام کرو، کر کے لے کے آؤ۔ تو یہ کوشش کرو۔ تو علامہ نے 36 تھرسڈیز اپنے خچر پہ بیٹھ کے ہلے سے کربلا مولا آتے تھے، وینسڈے آتے تھے، تھرسڈے زیارت پڑھتے تھے، سلام کرتے تھے، واپس جاتے۔ اللہ ہم کو بھی نصیب ہو کربلا کی۔ ہوا کیا؟ 36 تھرسڈیز آئے یہ، 36 تھا وہ جب علامہ، اور اس زمانے میں ڈیزرٹ، صحرا، ہر طرف صحرا میں اپنا آ رہے، ہاتھ میں وہ چابک ہے، ہنٹر جس کو آپ انگلش میں بولیں گے وہ تھا، اور اپنے خچر پہ بیٹھ کے 4-5-6 گھنٹے کا سفر اکیلا علامہ آ رہے کربلا مولا۔ حدود کربلا میں داخل ہوئے، اور صحرا میں سے، ڈیزرٹ میں سے جاتے جاتے دیکھا کہ ادھر سے ایک جوان کچھ جانوروں کے ساتھ، یعنی شیپ، گوٹ، یہ چیزیں اس کے ساتھ وہ بھی آ رہے۔ تو دونوں کی ملاقات ایسا ہوئی، یہ ادھر سے آ رہے، وہ ادھر سے آئے، دونوں کی ایسے ملاقات۔ آنے والے نے ان کو دیکھا، دیکھ کے خود پہلے سلام کیا، خود سلام کیا، سلام کرنا تھا، علامہ نے جواب دیا، سلام کا جواب دیا۔ آپ ایک بات یہاں روک کے بولتا کہ معصومین کا یہ طریقہ تھا کہ سلام میں ہمیشہ پہل کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ مولا سے پوچھا گیا تھا کہ یا علی یہ بتاؤ کہ ہم کیسے چیک کریں کہ ہمارے پاس غرور ہے یا نہیں؟ یہ میں کیسے چیک کروں کہ میرے پاس غرور ہے؟ آپ میں کسی سے آپ بات کرو، آپ بولو کہ آپ کے پاس غرور ہے، وہ بولے گا نو میں کبھی غرور نہیں کرتا۔ کوئی مانتا ہے؟ کوئی مانتا ہے کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں؟ 0.1% بھی کوئی انسان بچا ہوا نہیں ہے۔ خود چیک یور سیلف، چیک یور سیلف۔ آپ کو ابھی بتا رہا میں، کوئی بولے گا کہ نہیں میرے پاس، بولے گا نو میرے پاس ہے ہی نہیں غرور، میں بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں، بہت سمپل ہوں۔ بولنا اور ہے، عمل اور ہے۔ تو انہوں نے کہا، مولا سے پوچھا گیا کہ مولا میں یہ کیسے چیک کروں کہ میرے، یہ عورتوں کو بھی بول رہا ہے یہ بات، ان میں زیادہ ہے، یہاں کی عورتیں نہیں، جنرل بات کر رہا۔
یہ لازم ہے، عورتوں میں زیادہ ہوتا. بہرحال غرور ہے یا نہیں میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا نے ایک جملے میں جواب دیا. مولا نے کہا تم چیک کرنا چاہتے کہ تمہارے پاس غرور ہے یا نہیں تو تم سلام میں پہل کرو.